جس موضوع پہ اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں ہمارے آج، زیادہ وہ چیز ہے، اسے چھوڑو اس خلافت ظاہریہ کو۔ حقیقت الخلافت الباطنہ، باطنی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون خلفاء ہوتے ہیں؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پھر تقسیم کر دیا ہے اور بہت اچھا تقسیم کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَلِأَصْحَابِ الْخِلَافَةِ الْبَاطِنِيَّةِ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی خلفاء سے میری مراد یہ ہے کہ ان میں سب سے پہلے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی خلفاء وہ ہوتے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعا پہنچتی ہے۔ وہ سب سے پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم کو عام کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ جانتے ہیں کہ علم جب تک ٹھوس اور مستحکم نہیں ہوگا، نہ تربیت ہو سکے گی، نہ صحیح بات پتہ چلے۔ سب سے پہلے وہ تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں، وہ شرائع اور ان کی تعلیم میں نمایاں حصہ شریعت کے ان امور کا ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ضروری قرار دی۔ بڑے بڑے مفتی صاحبان لوگوں کو بتاتے ہیں زکوٰۃ اتنی دینی ہے، اس چیز پہ یہاں خرچ کرنا ہے، فطرانہ اتنا دینا ہے، تعلیم کے لیے یہ کتابیں پڑھنی ہیں۔ والقرآن، اور وہ اپنے حلقے میں قرآن کریم کی تفسیر کو عام کرتے ہیں۔ والسنن، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو کس طرح نبھایا اسے۔ والآمرین بالمعروف، اور جب تم دیکھو گے وہ ہمیشہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، والناہین عن المنکر، اور گناہ کے کاموں کی نشاندہی کر کے لوگوں کو روکیں گے۔ گناہ کون سا رہ گیا ہے بھیا جس سے روکیں؟ نشہ کوئی گناہ نہیں۔ کون سا نشہ ہے جو ملتا نہیں ہے اور جس کے باقاعدہ مراکز نہیں ہیں اور جن کی سرپرستی وہ لوگ نہ کر رہے ہوں جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں؟ یہ کون سا گناہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی دنیا میں چین بھی ہے اور روس بھی ہے، وہ اپنی اقوام کے لیے ایسی چیزیں منع کرتے ہیں جس سے سوشلزم کی تحریک پہ فرق پڑے۔ انہیں ایسی ویڈیوز دیکھنے دیتے ہیں، نہ ایسی تقاریر کرنے دیتے ہیں۔ وہ کون سا جادو ہے ان کے پاس؟ وہ لوگ جو اسلام کہتے زبان نہیں ان کی تھکتی، انہیں عقل نہیں آتی کہ اسلام کے خلاف جو نظریات ہیں، اسلام تو بہت دور کی بات ہے یار، جو انسانی شرافت اور انسانیت کے خلاف چیزیں ہیں ہم بھی ان کو بین کریں کہ ہمارے ملک میں یہ نہیں چل سکتا۔ ہمارے ملک میں ایک خاص طبقہ ایسا ہے جن کے خلاف نہیں بولا جا سکتا، تقریر نہیں کی جا سکتی، کوئی کرے تو سزا ملتی ہے نا، کوئی تو نظریہ ہو گئی نا آخر۔ وہ چیزیں جو انسانیت کے لیے شرم کا باعث ہیں، اگر ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے تو ان کو کیوں نہیں روکا جا سکتا؟ غذا کو، اجناس کو ناخالص کرنا کوئی گناہ نہیں۔ گندم کے سودوں میں پوری حکومت پھنس جائے کہ جو گندم پھوٹنے کے قریب آ گئی ہے اب اس کا کیا کرنا ہے، اور نئی گندم آ گئی ہے اس کا کوئی گناہ نہیں۔ اور سبحان اللہ، لوگوں کو ناقص غذائیں کھلانا اور ملک شیک، جو کیلا، جو آم داغدار ہو جائے اس کو چینی اور دودھ میں ملا کے لوگوں کو پلا دینا، یہ تو کوئی گناہ کچھ بھی نہیں۔ کون سا گناہ ہوتا ہے؟
اناج، برباد کیا ہوا سوکھی روٹیاں، چوہوں کی اور مختلف رینگنے والے کیڑوں کی گندم، جس کو وہ خراب کر دیں، بغیر صفائی کے ڈال کے پیس کے آٹا دے دیں، کوئی گناہ ہی نہیں۔ اور یہ بھی کوئی گناہ ہے کہ آٹے سے بھوسا بھی نکال لیں، میدا بھی نکال لیں، سوجی بھی نکال لیں، جو ایک پھوک رہ جائے وہ آٹے کی بنا پر مارکیٹ میں لا کے بہترین بیچے، یہ کوئی گناہ تھوڑے ہی ہیں۔ پتہ ہے کہ میرا بیٹا اس عہدے کا اہل نہیں ہے، حتیٰ کہ گھر میں سے ڈانٹ بھی پڑے، گالیاں بھی سنے، لیکن جب موقع آیا تو بڑے حضرت کو سفارش کر کے کسی طرح کہ بچہ ہے نا جی، بس دیکھیں یہ وہ اسے اس عہدے پہ لگا، یہ گناہ تھوڑے ہی ہے۔ سود کا کاروبار کوئی گناہ نہیں۔ زمین پہ سودا ہو گیا کہ 1 کروڑ کیا ہے، دینے والے نے 1 کروڑ کسی بھی وجہ سے تاخیر ہو گئی، اسے کہنا کہ اب تو یہ 1.25 کروڑ ہوگا، وہ جو 25 لاکھ حرام کے کمائے ہیں وہ کوئی گناہ نہیں۔ یقین مانو سور کا گوشت گناہ ہے، وہ کوئی گناہ نہیں۔ خود سوچو، ناجائز لوگوں کی راہیں بند کرنا کہ خبردار جو تم ہماری زمین سے گزرے، عجیب عجیب حال ہے۔ کئی جگہ پہلے تو لوگ نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے، کوئی شرم حیا تھی نا، اب جو جدید تعلیم اور ترقی ہوئی ہے، لوگ اس بات کو کرنے سے نہیں گھبراتے کہ فلاں آدمی ہومو سیکشل ہے، فلاں آدمی ہم جنس پرست ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے بھیا، اس کے قریب نہیں جانا۔ لیکن اللہ جو کہتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم یہ گناہ کرتی تھی، اور دوسری چیز اللہ نے کہا وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، راستے بند کر دیتے تھے۔ راستے بند کرنا گناہ نہیں ہے، وہ گناہ ہے پہلا۔ توبہ توبہ۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اللہ نے کہا، ہم نے سے لوط علیہ السلام سے کہا انہیں سمجھائیں کہ تم جو ناچ کی اور شراب کی محفلیں منعقد کرتے ہو نا، یہ تمہارا وہ بڑا گناہ ہے جس سے آسمان سے پتھر برسیں گے۔ ہمارے ہاں شادیوں میں شراب کے ٹب اور مردوں اور لڑکوں کے اور عورتوں کے ڈانس، یہ دونوں چیزیں کوئی گناہ نہیں۔ گناہ ہے تو وہ پہلے والا، ہم جس پرستی اور وغیرہ وغیرہ والعیاذ باللہ، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی شراب کا کوئی نہیں، پیسے مار لو کسی کے، کوئی پرواہ نہیں۔ یا خوبصورت تقریر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کی تھی۔ ان کا بادشاہ مردار کھاتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، شراب پیتے تھے، اور اس کو خدا کے قرب کی چیزیں سمجھتے تھے۔ اللہ نے احسان فرمایا اور حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے میں سمجھایا۔ ایسی تقریر تھی جسے سن کے نجاشی رو پڑا، اور اس نے آخر پہ تنکا اٹھایا زمین سے، اس نے کہا اللہ کی قسم، عیسیٰ علیہ السلام کے جو تم نے بیان کیا ہے اس تنکے برابر نہ کم ہے نہ زیادہ، تم نے سچ بولا ہے، جاؤ میرے ملک میں رہو، کوئی نہیں ہے جو تمہیں تنگ کر سکے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو وہاں ایک سپاہی کو رشوت دینی پڑ گئی تھی، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس واقعے کو سناتے تھے۔ اس لیے گناہ کون سا ہے؟ گناہ صرف ایک ہے جس کا تعلق کوئی رشتہ جنس سے جڑتا ہو، باقی کوئی گناہ نہیں ہے۔ آخرت کا خوف نہیں، اللہ کا وجود ہے ہی نہیں، والعیاذ باللہ، وہ ہو بھی تو بھی طلاق دی ہوئی گھر بیٹھی ہوئی ایک عورت، بس۔
اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت باطنہ میں لیتے ہیں والناہین عن المنکر، وہ لوگوں کو گناہوں سے منع کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے، یہ بات یاد رکھو، اللہ یہودیوں کو کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ لولا ینہاہم الربانیون، یہ جو یہودیوں کے پیر ہیں، مولوی ہیں، بڑے بڑے اپنے آپ کو اللہ والے کہنے والے ہیں، ان قولہم الاسم، کیوں نہیں لوگوں کو تلقین کرتے کہ مت جھوٹ بولو، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کا مال مت کھاؤ۔ دیکھا، اللہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، حرام کا مال نہ کھاؤ۔ ان کے مولوی اور پیر کیوں نہیں انہیں نصیحتیں کرتے، کیوں نہیں انہیں سکھاتے، کیوں نہیں ان کی تربیت میں لاتے کہ بیٹے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ بہت لمبی کہانی کوئی پڑھتے تھے بچپن میں، ایک کتاب تھی اردو کے ضرب المثال کیسے بنے، تو وہ خلاصہ اس کا، باپ کو گوشت کھانا بہت زیادہ پسند تھا اور گوشت کے بغیر گھر میں ہنڈیاں نہیں پک سکتی تھی۔ گوشت ختم ہو گیا، چھٹی ہو گئی، کیا ہوا؟ تو اس نے بیوی نے کہا کہ آج تو اگر آیا گوشت نہ پکا ہوا تو مار پڑے گی۔ گئی کسائی کے پاس، اس نے کہا بی بی کدھر سے، کوئی جانور ہے ہی نہیں ہو سکتا۔ اس نے گلی کا کتا پکڑا اور کہا اس سے ذبح کر، ذبح کیا، پک گیا۔ شام کو ظالم شوہر آیا تو کھانا کھانے لگا۔ بیٹی اب دیکھ رہی ہے، بیٹی کو کہتا ہے گوشت کھا، بڑی مزیدار ہانڈی ہے، بہت مزیدار ہے۔ تو جب زیادہ ہی مجبور کیا، باپ ناراض ہونے لگا تو اس نے کہا کیا کروں، بولوں تو ماں ماری جائے، چپ رہوں تو باپ کتا کھائے، کروں کیا ابا؟ یہی حال ہے، کوئی سچ بول کے تو دیکھے، سچ کہہ کے تو دیکھے، جب ایکشن ہوگا 1 2 سال 4 سال بعد مار دیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے لولا ینہاہم الربانیون عن قولہم الاسم واکلہم السحت، یہ ممبروں پہ بیٹھنے والے کیوں نہیں لوگوں کو کہتے کہ جھوٹ مت بولو، کیوں نہیں وہ یہ کہتے کہ حرام کا مال مت کھاؤ؟ کس گمان میں آپ